ایک ساتھی نے پوچھا ہے کہ آپ نے دیسی گھی کے بڑے فوائد بیان کیے ہیں اور اس کی بڑی اہمیت، بڑی ضرورت بیان کی ہے، اور آپ نے فرمایا کہ کوئی گھر بھی اس سے خالی نہیں ہونا چاہیے۔ یہ صحت کا بہت بڑا خزانہ ہے، توانائی کا خزانہ ہے، اس لیے اس کو ضرور استعمال کرنا چاہیے۔ جسم کے اندر فاسد مادے اور جو باہر سے زہریلے مادے داخل ہوتے ہیں ان کے لیے بھی یہ انتہائی مفید ہے۔ قوت مدافعت کو بڑھاتا ہے، جسم ہڈیوں کو طاقت دیتا ہے، جسم کو، پٹھوں کو، جسمانی سوزش کو، جسم کے اندر جو پیدا ہونے والے زخم ہیں، چوٹیں ہیں، سب کے لیے انتہائی مفید ہے۔ آپ نے فرمایا تھا کہ تازہ ہونا چاہیے۔ آج آپ یہ فرمائیے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا یہ ایک نمبر ہے، جعلی ہے یا اصلی ہے؟ یہ کیسے پتہ چلے گا؟ اس کا جواب یہ ہے، یہ تو کام بڑا مشکل کام ہے۔ جو حکیم ہوتا ہے، مثال کے طور پر آپ کو میں نے کہا یہ بندوق ہے، آپ نے جب اس کو چلایا تو اسے پٹاخہ نکلا، کچھ بھی نہیں ہوا، آپ کیا کہیں گے؟ یہ میں نے آپ کو اصلی بندوق دے دی؟ آپ کہیں گے یہ تو نہیں ٹھیک۔ آپ نے کیسے معلوم کیا؟ آپ نے اس کو استعمال کر کے معلوم کیا۔ میں نے آپ کو کہا یہ پتھر ہے، آپ نے اٹھا کر مارا تو وہ روئی تھی، اس سے کچھ بھی نہیں ہوا، اس کو آپ نے کہا جی اس کا اثر نہیں ہوا تو یہ پتھر نہیں ہو سکتا۔ تو آپ نے یہ کیسے معلوم کیا کہ یہ روئی ہے یا فوم ہے؟ آپ نے جب اس کو استعمال کیا، اس کا رزلٹ دیکھا۔ تو حکماء جو ہیں وہ دیسی گھی کو استعمال کرتے ہیں، اس کا جو رزلٹ آنا چاہیے، دیسی گھی کا جو مزاج ہے وہ انسانی جسم کے اندر اس کو وہ مزاج بنانا چاہیے۔ اگر نہیں بناتا، آپ 100 دفعہ قسمیں اٹھائیں، حکیم نہیں آپ کی بات مانیں گے۔ جیسا کہ کسی نے آپ کو کوئی ایسی چیز دے دی، اس نے کہا یہ تلوار ہے، آپ نے دیکھا وہ تو گاجر بھی نہیں کاٹتی، مولی بھی نہیں کاٹتی، وہ 100 دفعہ قسم کھائیں، آپ مان جائیں گے؟ نہیں مانیں گے۔ اسی طرح حکیم جب اس کو انسانی جسم کے اوپر اپلائی کرتے ہیں، اس کا رزلٹ دیکھتے ہیں، ان کو پتہ چل جاتا ہے۔ یا حکیموں کی جو زبان ہوتی ہے اس سے ان کو پتہ چل جاتا ہے، ان کی آنکھوں سے ان کو پتہ چل جاتا ہے۔ عام آدمی کے لیے یہ بہت مشکل کام ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، لوگ یا تو اس میں آلو ڈالتے ہیں، آلو ابالتے ہیں، اور آلو کا رنگ، دیسی گھی کا رنگ زرد ہوتا ہے۔ اگر بھینس کا ہو یا بکری کا ہو تو پھر سفید ہوتا ہے۔ تو چونکہ گھی میں زردی ہوتی ہے، عام طور پر جو گھی ہوتے ہیں، گائے کا دودھ اور بھینس کا دودھ مکس ہوتا ہے جس سے گھی بناتے ہیں، تو وہ زرد ہوتا ہے۔ وہ آلو جب ابالیں اس کے بعد دیکھیں وہ بھی اسی کا رنگ اسی طرح ہو جاتا ہے، تو وہ لالچی لوگ آلو پیس کر اس کے اندر مکس کر دیتے ہیں۔ اب اس کا پتہ کرنا بہت مشکل کام ہے۔ بعض لوگ جب گرم کرتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ گھی الگ ہو جاتا ہے، آلو جو ہے وہ الگ سے معلوم ہو رہے ہوتے ہیں۔ اور مجھ تک جو اطلاعات پہنچی ہیں، میرے جاننے والوں میں یہ باتیں ہوئی ہیں، کسی دکان پہ کام کرتے تھے تو وہ ہلکا گھٹیا یہ ڈالڈا گھی شامل کرتے ہیں، اور اس کے بعد اس کے اندر خوشبو دیسی گھی کی شامل کر دیتے ہیں۔ اس کو معلوم کرنا انتہائی مشکل کام ہے۔ مگر ایک بڑے حکیم گزرے ہیں، حکیم عبداللہ صاحب، انہوں نے ایک طریقہ لکھا ہے اپنی کتابوں میں، وہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ ایک ٹیسٹ ٹیوب ہوتی ہے، یہ سائنس کی دکانوں سے ملتی ہے، ایسے لمبی سی شیشی ہوتی ہے، نیچے سے بند ہوتی ہے، ایسے لمبی سی شیشی سی ہوتی ہے لمبی۔ یہ جو سائنس کی چیزیں یہاں سے ملتی ہیں وہاں سے ملتی ہے۔ امتحانی نالی بھی اسے کہتے ہیں، ٹیسٹ ٹیوب بھی کہتے ہیں، امتحانی نالی بھی کہتے ہیں۔ اس کو گھی سے آدھا بھر لیں، آدھا بھرنے کے بعد نائٹرک ایسڈ ایک تیزاب ہوتا ہے، اس کو قلبی شورے کا تیزاب بھی کہتے ہیں۔ کہ قلبی شورے کا تیزاب آپ کو معلوم ہے کہ گندک کے تیزاب کے بعد سب سے طاقتور تیزاب ہے، اس تیزاب سے اس کو تیار کیا جاتا ہے، نائٹرک ایسڈ کو۔ یہ بھی آپ کو کیمیکل کی جو دکانیں ہیں وہاں سے آسانی سے مل جائے گا۔ آپ نے اس ٹیوب کے اندر اس کا چوتھا حصہ آپ نے یہ کیمیکل ڈال دینا ہے، یہ تیزاب ڈال دینا ہے ٹیوب کے اندر۔ آدھی تو آپ نے گھی ڈال دیا، چوتھا حصہ اس تیزاب کو ڈال کے اس کو رکھ دینا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ نے ٹینچر آیوڈین، یہ آیوڈین
یہ زخموں کو لگانے کے لیے عام مل جاتی ہے، اس میں الکوہل ڈال کر ٹنچر بنایا جاتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں ٹنچر آیوڈین، یہ مل جاتی ہے۔ اس کے صرف آپ نے 5 اس کی بوندیں اس میں ڈال دینی ہے، 5 قطرے ڈال دینے ہیں۔ تو پھر آپ نے دیکھنا ہے اگر اس کے اندر جوش اٹھے، تغیر تبدیلی آئے، تیزی پیدا ہو، تو آپ نے سمجھ لینا ہے کہ یہ جعلی ہے، نقلی ہے، اصلی نہیں ہے۔ اگر کوئی تبدیلی نہ آئے تو وہ دیسی گھی 1 نمبر ہے، اصلی ہے۔ تو یہ طریقہ بھی ٹھیک ہے۔ اگر کسی کے پاس وسائل ہوں تو کسی لیبارٹری میں چیک کرا لیں، یہ تو اور بھی آسان ہے۔ اتنا کچھ جمع کرنا اگر مشکل لگتا ہے تو مشکل نہیں ہے، آسانی سے آپ جائیں، وہاں سے آپ کو وہ امتحانی نل مل جائے گی، ٹیسٹ 2 مل جائے گی، اور یہ نائٹرک ایسڈ لے وہیں سے مل جائے گا، امید تو ہے، نہیں تو کسی بھی کیمیکل دکان سے مل جائے گا۔ اور اس کے بعد یہ جو ٹنچر آیوڈین ہے یہ آپ کو میڈیکل سٹور سے مل جائے گا، اس کو لا کر اس طرح آزمائیں، انشاءاللہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کا رزلٹ کیا ہے۔ تو میں نے دیسی گھی بنانے کے 2 طریقے بھی بتائے ہیں، ان طریقوں کو بھی اپنایا جا سکتا ہے۔ ان کی کچھ وضاحت ابھی باقی ہے، میں انشاءاللہ کسی دوسرے وقت میں ان طریقوں کے بارے میں کچھ مزید وضاحت بھی پیش کروں گا کہ اس میں دیسی گھی کتنا اصل ہوتا ہے اور کتنا اصل نہیں ہوتا۔ دعا کیجیے اللہ رب العزت اس سلسلے کو ہمیں باقی رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور اس سلسلے کو ہمارے لیے مفید بھی بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔